السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب عید مبارک. خیر مبارک جناب. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسی عید گزری آپ کی؟ الحمدللہ اچھی عید گزر جاتی ہے کیونکہ ادھر کے لاہور کے رہائشی ہیں، اپنے بہن بھائی والدین کزن سب ملنے والے ہیں، تو ان کو ملتے جلتے آدھا دن گزر گیا ہے اور آدھا جو ہے یہاں پر ہم زمان پارک میں موجود ہیں، تو اس امید پہ بھی موجود ہیں کہ شاید ساڑی عید والا چاند کدی چڑھے گا، کہ اگر وہ چاند نظر آ جائے تم جس کو میسر ہو انہیں عید مبارک. ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارا سوگ بنتا ہے، تو ہمیں تو جب خان صاحب نظر آ جائے ہماری تو یہی عید ہے. کوئی خان صاحب کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں جی عید گائے ماں غریباں کوئے تو ان بساتے عید دیدن روئے تو، کہ غریبوں کی عید تو تمہارا جو ہے در ہے، تمہارا کوچہ ہے، اور ہماری اصلی تمہارا دیدار ہے. کہ وہ کہتے ہیں نا تیرا دیدار چنا ساڈی مجبوری ہے، روز تینوں تکنا بڑا ہی ضروری ہے، تو نہ ملے تے چم لئی داوے تیرا در بیماراں نو شفا مل جاندی ہے. تو ہم تو خان صاحب سے محبت کرنے والے ہیں، وہ نہیں ہے تو ان کے گھر میں ان کی گلی میں ہم اس پہ بھی خوش ہیں کہ ہمارا دوست، ہمارا محبوب، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد، ہمارا بڑا بھائی. ہم اب عمران خان سے جو ہے نا محبت کے اس مقام پر ہیں کہ ہم اس کے ساتھ فرینکنس کے لیول پہ آ گئے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے افطاریاں جس طرح سے ہوئیں، لوگوں کے ساتھ خان صاحب کا ملنا بیٹھنا اٹھنا، اور آپ نے وہ سارے مناظر دیکھے ہیں جس طرح ایک چھوٹی سی بچی. اب مجھے یاد ہے وہ منظر بھی جب اللہ وسایا ہاتھ بڑھانا ہاتھ ملانے کو بڑھا نواز شریف سے، تو اسے لالم لال کر دیا گیا اور ہر طرف سے آوازیں آئی لال ہے لال ہے. لیکن ادھر عمران خان کی پرسنالٹی دیکھیں کہ وہ جو شخص اس کے پاس آتا ہے اس کا ہو کے رہ جاتا ہے. تو ہم تو ادھر عید منا رہے ہیں اپنے چاند کے کوچے میں، اور آپ سب اہل اسلام کو عید مبارک ہو. آپ جہاں جہاں پہ ہیں، جس بھی شہر، جس بھی علاقے، جس بھی ملک میں ہیں، آپ سلامت رہیں اور آپ کو عید کی بہت خوشیاں مبارک ہو. ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، مثلا کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری 27. 27 سال. سر مجھے بتائیں آپ نے 26-27 سال کی جو عیدیں گزاری ہیں، یہ عید اور یہ رمضان کتنا اسپیشل ہے؟ یہ عید اور یہ رمضان واقعتاً مختلف تھا، کیونکہ اس عید اور اس رمضان نے اپنا جو ہے تاریخ کے اندر اپنا جو ہے وجود اس کو پکا کر لیا ہے. اب جب بھی بات ہوگی تاریخ کی تو یہ ذکر ضرور ہوگا کہ زمان پارک کے اندر کیمپس لگے، زمان پارک کے اندر نمازیں بھی ادا ہوئیں، وہاں پر تراویحیں بھی ادا ہوئیں، وہاں پر لاہور، کراچی، بنو، ملیر، فاٹا، گلگت بلتستان، پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان تمام افراد وہاں پہ اکٹھے تھے. ڈیرہ غازی خان سے ہر جگہ سے لوگ یہاں پر ثقافتیں اکٹھی تھیں. یہاں پر لوگوں کو کپڑے بھی بانٹے گئے، یہاں پر چوڑیاں اور مہندی بھی خواتین کے لیے دی گئی. ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر نواز شریف بھی آگے چوڑیاں اور مہندی لینا چاہے تو اس کے لیے بھی جو ہے مفت ہے، کیونکہ اس کو بھی ضرورت ہے، جس طرح سے وہ ملک سے بھاگا ہوا فرار آدمی ہے. خیر یہ جو ہے ایک الگ نوعیت کا تھا. یہاں پر سحری کے جو مناظر تھے وہ بھی پرکیف تھے، یہاں پر افطاری کے مناظر، اور خاص طور پہ چیز یہ تھی کہ عمران خان کے ساتھ عوام کو بیٹھ کر سحری اور افطاری کرنے کا موقع ملے تھے. تو تاریخ کے اندر اس رمضان نے اپنی جو اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور ہمیشہ تاریخ کے اندر یہ تابندہ اور رہے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. تھینک یو. سمجھ گئے ہو تسی. زمان پارک میں موجود ہے اس ٹائم. ایسی دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ